الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعلم على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنے علاقہ بصرہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے. تو اس ایک گلی میں گزر ہوا، وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان بڑا عالی شان مکان بنا رہا ہے. پکھا بند کر دو. بڑا عالی شان مکان بنا رہا ہے. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسے دیکھا تو وہ مستریوں سے کہہ رہا ہے کہ یہاں ایسے بنے گا، یہاں یہ بنے گا، وہاں وہ بنے گا. اس کو تعمیرات کے اعتبار سے وہ مزدوروں میں اور مستریوں میں اتنا مگن تھا کہ اسے اور کوئی دائیں بائیں نظر نہیں آ رہا تھا. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جعفر سے کہا کہ جعفر، یہ کیسا خوبصورت نوجوان ہے اور کس طرح یہ دنیا کی جھنجھٹوں میں پھنسا ہوا ہے. میرا یہ دل چاہتا ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں میں سے ہو جائے، جنتیوں میں سے ہو جائے. کہ چل اس سے بات کرتے ہیں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے پاس، اس نوجوان کے پاس پہنچے، اس کو سلام کیا. وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے واقف تھا لیکن چہرے سے واقف نہیں تھا. دو چار باتیں ہوئی تو پہچان لیا کہ مالک بن دینار ہے. تو کھڑا ہوا، بڑی عزت دی، بڑا اکرام کیا. فرمایا حضرت کیسے آنا ہوا؟ مالک بن دینار نے پوچھا کہ آپ نے اس مکان پہ کتنے پیسے لگانے ہیں؟ وہ کہنے لگا بھی 1,00,000 درہم. 1,00,000 درہم تو تقریباً آج کا کوئی 40-50 لاکھ کے قریب بنتا ہے. تو مالک بن دینار نے فرمایا کہ مجھ سے ایک سودا کر لے. سودا یہ ہے کہ تو یہ مکان چھوڑ دے اور اس مکان پہ جو تو 1,00,000 درہم لگانے والا ہے یہ مجھے دے دے. میں اس کے بدلے میں تمہیں ایک ایسا مکان لے کر دوں گا جو نہ کبھی پرانا ہوگا نہ کبھی ٹوٹے گا. اور وہ مکان ایسا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے سرخ یاقوت کے کبے اور خیمے لگائے ہوئے ہیں. وہ مکان ایسا ہے کہ اس کا جو گارا ہے وہ مشک اور عنبر ہے. وہ مکان ایسا ہے کہ اس کی گھاس زعفران کی ہے. وہ مکان ایسا ہے کہ جو ہر وقت خوشبوؤں میں معطر رہتا ہے. وہ مکان ایسا ہے جو اینٹ، پتھر، ٹائل، بجری، ریت، سیمنٹ، سریے سے نہیں بنا، وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہے. اور اس کو بنانے والے مستری، معمار، مزدور نہیں ہیں، بلکہ اس کو اللہ نے اپنے حکم سے، امر کن سے بنایا ہے. اگر تم 1,00,000 مجھے دے دو تو میں یہ مکان تیرے نام لگا سکتا ہوں. تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت مجھے آج رات سوچنے کی مہلت دی جائے، میں سوچ کے آپ کو صبح جواب دوں گا. امام مالک بن دینار نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی سوچ لو. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے آئے. ساری رات عشاء کی نماز کے بعد اسی کی سوچ میں تہجد کا وقت ہوا، وضو کیا، نماز پڑھی اور بڑی عاجزی سے اللہ کے سامنے اس کی ہدایت کی، اس کے دل کے پھیرنے کی اور اس کے لیے جنت میں گھر کے ہونے کی دعا فرمائی. صبح نماز کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر کے قریب پہنچے تو وہ پہلے ہی انتظار میں تھا. مالک بن دینار کو دیکھا تو خوش آمدید کہا، خوش ہوا، دوڑا گیا، کہا حضرت مجھے رات والا سودا منظور ہے.
مجھے رات والا سودا منظور ہے، یہ 1 لاکھ میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، یہ 1 لاکھ لے لیں۔ اور کاغذ قلم لے آیا کہ مجھ پر وہ جو کل آپ نے کہا تھا کہ وہ محل میں لے کر دوں گا، وہ مجھے محل کی گارنٹی اور ضمانت اس پرچے پہ لکھ دیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پہ قربان جاؤں کہ کیسا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اور کیسا اللہ کی ذات پہ یقین تھا، اور کیسا اللہ کی ذات پر مان تھا کہ یا اللہ تیری رحمت پر، تیری ذات پر آس لگا کر میں اس کے لیے جنت میں محل کا وعدہ کر رہا ہوں، یا اللہ آپ نے وہ وعدہ پورا فرمانا ہے۔ مجھ میں اور آپ میں کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ سے وہ تعلق ہی نہیں ہے، اللہ سے وہ رابطہ ہی نہیں ہے، اللہ کے ذات پر وہ یقین ہی نہیں ہے، اللہ پر وہ مان ہی نہیں ہے، تو ہم کسی کو جنت میں کیا یہاں پر سر درد کے دور ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ بھی مجھ سے دم کروا منٹوں میں، یقینیوں میں، اور 100% تیرا سر کا درد دور ہو جائے گا۔ نہیں کر سکتے، تعلق ہی نہیں ہے بھائی اللہ کے ساتھ۔ ان کا تعلق تھا اس لیے وہ ایسی بات کر سکتے تھے۔ تو خیر امام مالک بن دینار رحمت اللہ نے کاغذ قلم لیا اور اس پر لکھنا شروع کر دیا کہ یہ عہد نامہ ہے مالک بن دینار کی طرف سے فلاں بن فلاں کے لیے، کہ میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے جنت میں ایک ایسے محل کا ذمہ دار ہوں کہ جس کی 1 اینٹ سونے کی 1 چاندی کی، اس کا مشک گارا، جو مشک اور عنبر اس کا گارا ہوگا، اس پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے، زمین اس کی زعفران کی، مشک اور عنبر کی ہوگی، گھاس اس کی زعفران کی ہوگی، وہ نہ کبھی ٹوٹے گا نہ کبھی پرانا ہوگا، اور اس میں ہر وقت خوشبو مہکتی رہے گی، اور اس میں باغات ہوں گے، اور اللہ اس سے زیادہ بہتر اپنے قریب اس کو گھر نصیب فرمائے گا۔ یہ پرچہ لکھا، اس نوجوان کے حوالے کر دیا، وہ نوجوان پرچہ لے کے اپنے گھر، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ 1 لاکھ درہم لے کے اپنے گھر۔ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ شام تک اس میں سے 1 درہم بھی مالک بن دینار نے اپنے لیے نہیں چھوڑا کہ ہم 1 وقت کی روٹی ہی کھا لیں، سارا ہی مال صدقہ کر دیا، سارا ہی مال اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا۔ چند دن گزرے، کچھ 40-50 دن گزرے، تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے مسجد کی محراب میں بیٹھے تھے کہ ایک پرچہ اڑتا ہوا ان کی محراب میں گرا۔ انہوں نے پرچہ اٹھایا تو یہ وہی پرچہ تھا جو مالک بن دینار نے اس نوجوان کو بطور عہد نامے کے اور ذمہ داری اور گارنٹی کے اس نوجوان کو عطا کیا تھا۔ اس پرچے کو جب پلٹا تو دوسری سائڈ پر نورانی سطروں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمے کی براعت ہے کہ ہم نے تمہیں تمہارے ذمے سے بری کر دیا، اور ہم نے اس نوجوان کو جو تو نے محل لکھ کر دیا اس کو وہ دے دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ کر کے ہم نے اس کو واپس کر دیا۔ مالک بن دینار نے جب یہ پرچہ پڑھا تو بڑے حیران، اٹھے، فوراً اس نوجوان کے گھر گئے تو دیکھا وہاں سے رونے کی آواز آ رہی، پتہ چلا کہ کل رات اس نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے، کفن دفن کر دیا گیا ہے۔ اچھا بھئی اس کو کفن دینے والا کون، غسل دینے والا کون، اس کے موت کے وقت اس کے قریب کون تھا؟ اس شخص کو بلایا، وہ آیا، کہا بھئی تیرے ساتھ کوئی بات ہوئی؟ کہا ہاں جی اس نے میرے ساتھ بات یہ کی تھی مرتے ہوئے، اس نے ایک مجھے پرچہ دیا تھا، وہ پرچہ مجھے دے کے کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے سینے اور کفن کے درمیان یہ پرچہ رکھ دینا، یہ پرچہ رکھ دینا۔ مالک بن دینار نے وہ پرچہ نکال کر دیا، کیا یہی پرچہ تھا؟ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی ہے، یہ وہی پرچہ ہے جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس میں رکھا ہوا تھا۔ یہ جب منظر دیکھا تو ایک اور نوجوان آ گیا، کہ مالک مجھ سے 2 لاکھ دے دے، مجھ سے 2 لاکھ لے لے، میں 2 لاکھ درہم دینے کو تیار ہوں، مجھے بھی اس طرح کا پرچہ دے دے۔ تو مالک بن دینار نے روتے ہوئے فرمایا کہ وہ وقت گزر گیا، اللہ جب چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے نظام چلا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس واقعے سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے حالات اور اس وقت کے تناظر اور اس وقت کے جو ماحول ہے اس میں ہمارے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ہر آدمی پریشان، ہر آدمی دکھی، ہر آدمی تکلیف میں، ہر آدمی آزمائش میں، اور ہماری پریشانی تو یوں ہے کہ اگر ہم نہ بھی پوچھیں تو چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے، منہ لٹکا ہوتا ہے، ماتھے پہ 12 بجے ہوتے ہیں، اور غلطی سے کسی سے پوچھ لو ہاں بھی کیا حال ہے تو وہ سارا پیغام اور سارا اس نے جو خبریں اکٹھی کی ہوتی ہیں خبر نامہ آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ نہیں میرے بھائی، ہاں اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ جب تک
इस दुनिया के खत्म होने का यकीन, इस दुनिया के फानी होने का यकीन, इस दुनिया के छोड़ जाने का यकीन और मरने के बाद हमेशा जिंदा रहने का यकीन, या तो जन्नत में या जहन्नम में, उस वक्त जब तक ये यकीन मेरा और आपका नहीं बनेगा, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, हम दुनिया में किसी हाल में भी हों हम खुश नहीं हो सकेंगे, हम कभी मुतमईन ना हो सकेंगे। चाहे मुझे सारी दुनिया का खजाना मेरी झोली में डाल दिया जाए, मेरे मुंह पर ना शुक्र के ही अल्फाज होंगे, मेरे मुंह पर हमेशा शिकवे और गिले ही होंगे, खुशी और शुक्र का जुमला मेरे जुबान पे नहीं आएगा। क्यों? कि मुझे मरने का यकीन ही नहीं, मरने के बाद क़यामत के कायम होने का यकीन ही नहीं, अल्लाह के सामने खड़े होने का यकीन ही नहीं, जर्रे जर्रे के हिसाब देने का यकीन ही नहीं, जन्नत और जहन्नम के तज़किरों का है ही नहीं, माहौल ही नहीं है, न जन्नत को सुनते न जहन्नम को सुनते हैं, न क़यामत की हौल ना किया मेरे आपके सामने है, न अल्लाह के हुजूर में पेश होना मेरे आपके सामने है। इसलिए हमने अपना सारा फोकस, सारा ध्यान, सारी तवज्जो सिर्फ दुनिया पे लगाई हुई है, आगे कुछ भेजा नहीं, इसलिए आगे जाने को दिल भी नहीं करता। एक सहाबी आए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मरने को दिल नहीं करता, मरने को दिल नहीं करता। फरमाया भी तेरे पास कुछ पैसे माल शाल है? हाँ जी है। कहा इसको सदका कर, आगे भेज, कि जहां माल होता है वहीं जाने को दिल करता है, जहां माल होगा वहीं जाने को दिल करेगा। हम आगे माल भेज नहीं रहे, आगे अमाल भेज नहीं रहे, आगे अपने लिए कोई जो है वो घर का इंतजाम कर नहीं रहे, तो वीराने में किसका दिल करेगा? जंगल में किसका रहने को दिल करेगा? तन्हाई में किसका दिल करेगा रहने को? और जहां माल नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, सिफर है वहां पर बैंक बैलेंस, तो वहां जाने को कैसे दिल करेगा मेरे भाई? इसलिए जब तक मेरा और आपका फोकस आखिरत पर नहीं होगा और मरने के बाद की जिंदगी पर नहीं होगा, हम दुनिया में किसी हाल में भी राजी नहीं हो सकते, किसी हाल में भी राजी नहीं हो सकते। जो भी हाल हम पर आएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमेशा हमारे मुंह पर शिकवे, गिले और नाशुक्री के जुमले हों। इससे अपना सारा ध्यान अल्लाह की तरफ, क़यामत की तरफ करो भाई। गुजरगाह है, मुसाफिर खाना है, भूखे प्यासे भी ये दुनिया कट जाएगी, पेट भरी की भी दुनिया कट जाती है, नहीं कटेगी तो आखिरत का दिन अगर भूख वाला आ गया तो वो कभी ना कट सकेगा। आखिरत का अंधेरा छा गया, कभी रोशनी का नाम ना सुन सके। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह रायमंड वाले, वो एक आदमी को दावत दे रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में निकल, दीन की मेहनत को सीख, हुजूर के खत्म नबूवत के सदके जो जिम्मेदारी तेरे सर पे अल्लाह ने डाली है उसका एहसास कर, उस जिम्मेदारी को अपना। अब वो उज़र पेश कर रहा है कि मेरे घर में रोटी नहीं, मेरे घर में खाना नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरी नौकरी नहीं, बड़ी तंगदस्ती है और माशरती बड़ी परेशानी है। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह उसकी कोई बात नहीं सुन रहे, उसकी कोई बात नहीं सुन रहे। खैर काफी देर होगी, दावत के बाद हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह वापस आए तो साथी थे उनका, हजरत वो आपके सामने दुनिया के उज़र पेश कर रहा, आप उसका कोई उज़र कबूल नहीं कर रहे, कोई उसकी जो है वो मेहनत और मुशक्कत और परेशानी आपको नजर नहीं आ रही थी। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, भाइयों उसके सामने उसकी दुनिया थी, मेरे सामने उसकी आखिरत थी। वो अपनी दुनिया को सोच रहा था, मैं उसकी आखिरत सोच रहा था कि इसकी आखिरत बन जाए। वो सिर्फ दुनिया के बनाने के चक्करों में था, मैं ये कह रहा था नहीं, असल आखिरत है कि इसकी आखिरत बन जाए, इसलिए मुझे उसका कोई उज़र नजर नहीं आ रहा था। आप छोटा बच्चा हो, नाबालिग 5-6 साल का, उसके हाथ में जहर की शीशी हो, बताओ भाई आप, वो जितना मर्जी रोए, जितना मर्जी पीटे, जितना मर्जी वो टांगे मारे, जितना मर्जी चीखे चिल्लाए, आप उसे बोतल वापस लोगे कि नहीं लोगे? दूर से देखने वाला तो आदमी यही कहेगा कि कितना जालिम है, बच्चे पे जुल्म कर रहा है, उसे चीजें छीन रहा है, लेकिन हकीकत में ये बच्चे पे जुल्म नहीं, उस पर रहम हो रहा। तो यही जब हम आखिरत समझाते हैं, आखिरत की बात करते हैं, बार बार आखिरत की बात करते हैं कि दुनिया में आखिरत को सामने रख के जिंदगी गुजारो, मेरे भाइयों ये सबसे बड़ा आपका खैर रहा है। आखिरत की तरफ ध्यान हो। कैसे? ज़रार बिन ज़मरा किनानी रज़ियल्लाहु अन्हु सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु के शागिर्द खास हैं, खास शागिर्द हैं। वो फरमाने लगे, हज़रत अली का इंतकाल हो चुका है, शेर खुदा का इंतकाल हो चुका है,
لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اب بھی حضرت علی کی آواز میرے کان میں گونج رہی ہے، اب بھی وہ آوازیں میرے کان میں گونج رہی ہیں۔ کیا آوازیں؟ کہا حضرت علی کیا کیا کرتے تھے؟ ہر رات کی یہ کہانی تھی کہ جب سارے لوگ سو جاتے، ستاروں کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی، جانوروں کا بھونکنا بھی بند ہو جاتا تھا، تو میں حضرت علی کو اس رات کے اس آخری پہلو میں رات کے اپنی مسجد کے جو ہے وہ محراب کے مصلے پہ کھڑا ہوتا ہوا دیکھا کرتا تھا، اور انہوں نے اپنی داڑھی پکڑی ہوا کرتی تھی، اور وہ یتململ السلیم، وہ تڑپتے تھے جیسے کوئی سام کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، وہ یبکی بکاء الحزین، وہ روتا تھا جیسے کوئی غموں کا مارا ہوا روتا ہے۔ پھر وہ علی کیا کرتے تھے؟ ایک دم دنیا کی طرف متوجہ ہو کر کہتے تھے، اے دنیا تو میرے شوق میں آ رہی ہے، اے دنیا تو مجھے دھوکہ دینے کے لیے آ رہی ہے، اے دنیا تو مجھے فریب دینے کے لیے آ رہی ہے، ہیہاتا ہیہاتا، دور ہو جا دور ہو جا، قد بتو کی سلاس، میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمروں کا کثیر و خطروں کا یسیر، کہ تیری عمر بڑی تھوڑی ہے اور تیری وجہ سے انسان بڑی جد مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اور تیری آزمائشیں بہت بڑی ہیں۔ پھر آخرت کی طرف ایک دم متوجہ ہو جاتے اور آخرت کو یاد کر کے کہا کرتے تھے، آہین آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، ہے علی تیرا کیا ہوگا، ہے علی تیرا کیا بنے گا، ہے علی تو ہلاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ تیرے پاس توشہ بہت تھوڑا ہے، عمل والا توشہ بہت تھوڑا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، راستہ بڑا وحشتناک ہے۔ اے علی میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اتنا لمبا سفر کیسے طے کرے گا کہ ہزاروں سال تجھے قبر میں رہنا، یہ قبر کا معاملہ تیرے حق میں کیسے ہوگا؟ پھر تمہیں اللہ کے سامنے میدان محشر میں کھڑا ہونا، اللہ کو تو نے پوری زندگی کا حساب دینا، تو کیسے دے گا؟ پھر تیرے اور جنت کے درمیان پل صراط ہے، وہ پل ہے جو بال سے باریک تلوار سے تیز ہے، 1500 سال کا سفر ہے، نیچے اس کے جہنم ہے، ہر مسلمان نے اس سے گزرنا ہے، ہر مومن نے اس سے گزرنا ہے، ہر صحابی نے اس سے گزرنا ہے۔ اے علی پتہ نہیں تو وہ پل پار بھی کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ کہ تیرے پاس توشہ بہت تھوڑا ہے، توشے سے مراد عمل بہت تھوڑے ہیں، نیکیاں بہت تھوڑی ہیں، بھلائیاں بہت تھوڑی ہیں، خیر بہت تھوڑی ہے۔ تیرا کیا ہوگا؟ یہ کون شخص کہہ رہا؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں میرے حبیب نے فرمایا، اے علی تو خوش ہو جا، تو راضی ہو جا کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تو اس میں فاطمہ کے ساتھ رہے گا۔ اتنا بڑا مقام پانے والا شخص کہ جسے میرے نبی کا پڑوس مل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، ہائے اللہ علی کے پاس توشہ نہیں ہے، علی کے پاس عمل نہیں ہے، یہ سفر کیسے طے ہوگا؟ اسے کہتے ہیں آخرت کا دھیان، کہ جنت میں دنیا میں کئی دفعہ میرے نبی کی زبان سے جنت کی بشارت لے کر، جنت کی خوشخبریاں لے کر، اللہ کی طرف سے جنت کے وعدے لے کر، اللہ کی طرف سے رضا کا سرٹیفکیٹ لے کر، اس کے باوجود بھی دنیا میں یوں زندگی گزارتے تھے اور یوں تڑپتے تھے اور یوں روتے تھے کہ جیسے ساری زندگی برباد کر دی ہو، جیسے سارے عمل برباد ہو گئے ہوں، جیسے بالکل خالی ہاتھ ہو گئے ہوں، سب کچھ لٹ گیا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے عمل کو دیکھو، اپنا محاسبہ کرو، اپنا مراقبہ کرو، رات کو سونے سے پہلے کم سے کم 5 منٹ سوچو کہ میری زندگی کدھر گزر رہی ہے، میں کن حالات میں زندگی گزار رہا ہوں، میں کن عملوں میں زندگی گزار رہا ہوں، کیا یہ میرے قدم اللہ کے قریب مجھے کر رہے، کیا یہ قدم مجھے اللہ کے جنت کے قریب کر رہے ہیں یا اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں اور اللہ کی جہنم کے قریب کر رہے ہیں؟ ہائے کیا کریں، بہت تھوڑے ہیں آخرت کو سوچنے والے، بہت تھوڑے ہیں جنت کو یاد کر کے رونے والے، بہت تھوڑے ہیں جہنم کو یاد کرنے والے، بہت تھوڑے ہیں قیامت کے دن حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے تڑپنے والے، بہت تھوڑے ہیں میرے نبی کا جنت میں دیدار کے لیے تڑپنے والے، بہت تھوڑے ہیں۔ میری آپ کی سوچ صرف دنیا تک ہے کہ مجھے 2 وقت کی روٹی مل جائے، میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، میرے گھر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، میرے گھر کے بل ادا ہو جائیں، میرے گھر میں فاقہ نہ آئے، اسی کے لیے رونا، اسی کے لیے تڑپنا، اسی کے لیے میرا آپ کا جینا اور مرنا ہے۔ اللہ یاد ہی نہیں ہے، رسول یاد ہی نہیں ہے، آئے ہائے میں تمہیں کیا بتاؤں، آج
آج یہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ہر آدمی رو رہا، ہر آدمی تڑپ رہا، ہر آدمی کا واویلا ہے تو ہوگا ہے تو شور ہے کہ میرے گھر میں فاقہ، میرے گھر میں تنگی، میرے بھلنیاں داورے، میرے گھر میں راشن نہیں آ رہا، میرے بچے بھوکے پڑ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کوئی گھر پورے پاکستان میں ایسا نہ ہوگا کہ جس نے 1 ہفتے کا فاقہ دیکھا ہوگا یا 3 دن کا فاقہ دیکھا ہوگا، ورنہ اللہ کی قسم اللہ 3 دن میں 1 وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے۔ آؤ تمہیں کائنات کا سب سے فاقہ شدہ گھر دکھاتا ہوں کہ اس جیسا فاقے والا گھر اس دھرتی نے نہ دیکھا ہوگا، اس بڑے آسمان نے نہ دیکھا ہوگا۔ میں دنیاوی اعتبار سے میں لفظ یاد رکھنا، کہیں کفر کا فتویٰ نہ مجھ پہ لگا دینا، دنیاوی اعتبار سے تمہیں سب سے زیادہ غریب گھر دکھاتا ہوں۔ وہ کون سا؟ آؤ مدینہ چلتے ہیں، مسجد نبوی کے قریب 11 گھر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ 90 دن میرے نبی کے گھر میں 1 لقمہ روٹی نہیں ملتی۔ 90 دن پیاز کا ٹکڑا نہیں ملتا، 90 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ ایسا فاقہ کائنات میں اگر کسی نے کیا ہے تو دکھا۔ ایسا دنیاوی اعتبار سے غریب کوئی شخصیت ہے تو مجھے دکھاؤ۔ روٹی ہمارے گھر میں ہے، سالن نہیں ہے، گلے شکوے یوں آسمان کی طرف منہ اٹھا ہوتا ہے۔ نہیں بھائی اللہ کا واسطہ، نہیں بھائی اللہ کا واسطہ، آخرت کو نصب العین بناؤ، آخرت کو نصب العین بناؤ، دنیا ہر حال میں کٹ جائے گی۔ یہ حضور کی زندگی سامنے نہیں، صحابہ کی زندگی سامنے نہیں، اس لیے بھی بچے فروخت کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تیری عقل کو سمجھ دے۔ علماء نے لکھا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، 2 طرح کے لوگ، ایک جو دنیا کا بھی غریب آخرت کا بھی غریب، دنیا کا بھی غریب آخرت کا بھی غریب، یعنی دنیا میں بھی اس نے زندگی مشقت سے غربت میں گزاری ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر دنیا بھی یوں ہی کٹ گئی مشقتوں میں، نہ اللہ پہچانا نہ اس کا رسول پہچانا، نہ اللہ کو مانا نہ اللہ کی مانی، نہ رسول کو مانا نہ رسول کی مانی۔ قیامت کے دن حشر میں اعلان اور حساب ہوتے ہی جہنم میں جائے گا۔ یہاں بھی مصیبت اور وہاں بھی مصیبت، اسے کہتے ہیں دنیا کا بھی غریب اور آخرت کا بھی غریب۔ دوسرا، دنیا کا غریب آخرت کا امیر، دنیا کا غریب آخرت کا مالدار، کہ دنیا میں غربت آئی، تنگی پریشانی آئی، لیکن حضور کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، ازواج مطہرات کی زندگی کو دیکھا، صحابہ کی اولاد کو دیکھا، حسنین کو دیکھا، ان کی قربانی کو دیکھا، خود کو بھی تسلی دی، بیوی کو بھی تسلی دی، بچوں کو بھی حوصلہ دیا، گھر والوں کو بھی حوصلہ دیا، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہے۔ دنیا تو تنگی سے گزر گئی، لیکن مرتے ہی اللہ ساری جنتوں کی بادشاہت اس کے قدموں میں ڈال دے گا۔ سوچنا بھائی، اس کو سوچنا کہ کہیں ہم یہاں اور وہاں دونوں کو غریب نہ مر جائیں، اور یہاں تو غربت آ جائے تو کسی سے لے دے کے معاملہ چل پڑتا ہے، وہاں پر غربت آ گئی تو کیا کرو گے؟ وہاں غریب بن کر اٹھ گئے تو کیسے مسئلے حل کرو گے؟ میرے نبی نے منہ پھیر لیا تو کدھر جاؤ گے؟ سارا دھیان اپنا کدھر کرو بھائی؟ آخرت کی طرف۔ جب آخرت سامنے ہوگی تو دنیا روکھی سوکھی بھی کٹ جائے گی، روکھی سوکھی بھی کٹ جائے گی۔ انصار مدینہ کاشتکار تھے، باغوں والے تھے، اب دین کی محنت، دین کی قربانی، جد و جہد، جہاد، اللہ کے راستے میں نکلنا، کھیتیاں برباد، باغ اجڑ گئے۔ بڑے بڑے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا، کیا کریں؟ تو چلو بھائی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں، آپ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ 6 مہینے کی ہمیں چھٹی دے دیں دین کی محنت سے، تبلیغ سے اور دین کے کاموں سے اور جہاد سے، تاکہ ہم اپنے کچھ گھر بار کو ٹھیک کر دیں، باغوں کو ٹھیک کر لیں، کھیتیاں اپنی ٹھیک کر لیں۔ اب یہ چھٹی لینے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔
अल्लाह के रास्ते में लगे रहो, दीन की मेहनत करते रहो। अगर दीन की मेहनत छोड़ दोगे अपने आप को हलाकत में डाल दोगे। बात करने से पहले आयत उतर गई, बात नहीं की, खामोश हो गए, चुप हो गए, वापस आ गए। फिर भूख ने सताया, मईशत ने सताया, कारोबार उजड़ गया, भी बच्चों के फाके सामने थे। फिर आपस में मशवरा किया सरदारों ने, क्या करें? कि चलो हुजूर के पास जाते हैं, आज से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सिर्फ बरकत की दुआ फरमा दें। क्या कर दे भाई? बरकत की दुआ का क्या मतलब? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 घंटे में एक वक्त का खाना मिल जाए, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। 24 घंटे में एक वक्त की रोटी मिल जाए। अंसार तशरीफ लाए मस्जिद नबी के दरवाजे पर, हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा, अंसार को देखा, मरहबन बिल अंसार, मरहबन बिल अंसार, खुशामदेद अंसार, खुशामदेद अंसार, आओ, मामिन साल तो वो इल्ला आते तो हो, आज तो जो मांगोगे अल्लाह से लेकर दे दूंगा, जो भी सवाल करोगे अल्लाह से पूरा करवा दूंगा। सुभान अल्लाह। सारे अंसार इकट्ठे हो गए। क्या करें, क्या करें? हमारे भी मशवरे होते हैं, हमारे भी बाजारों के सदर और कमेटियां बैठती हैं, हमारा खानदान भी बैठता है। देखो सहाबा बैठे हैं, क्या करें? अल्लाह समद फरमाने लगे, भाई अल्लाह के नबी से आखिरत मांगो, दुनिया तो भूखी भी कट जाएगी, दुनिया भूखी भी कट जाएगी, आखिरत मांग लो। एक वक्त की रोटी मांगने के लिए यानी वो भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, जन्नत मांगो, बख्शिश मांगो, आखिरत मांगो, हुजूर का पड़ोस मांगो। या रसूल अल्लाह कुछ नहीं चाहिए, हमारी बख्शिश की दुआ फरमाए। मेरे हबीब का दस्ते मुबारक उठे, अल्लाहुम्मा अरहमल अंसार, अल्लाह अंसार की बख्शिश फरमा, व अबनाइल अंसार, और इनके बेटों की बख्शिश फरमा, व अबनाइल अंसार, इनके बेटों के बेटों की बख्शिश फरमा, व जीरानिल अंसार, और इनके पड़ोसियों की भी बख्शिश फरमा। चंद साल के भूखे प्यासे होने पर, चंद साल के फाकों पर 4 नस्लों की बख्शिश करवा दे। क्यों? सहाबा का फोकस आखिरत था, दुनिया नहीं थी। दूसरी गुजारिश भाई, हमें यह बात माननी पड़ेगी, अब ना चाहते हुए भी इस पर यकीन करना पड़ेगा। कौन सी बात? कि मेरी और आपकी जिंदगी पर मेरी नेकी के भी असरात पड़ते हैं, मेरे गुनाह के भी असरात पड़ते हैं। नेकी वाली जिंदगी होगी तो अच्छे असरात, गुनाह वाली जिंदगी होगी तो बुरे असरात। इसको यकीन से मानना पड़ेगा, तब गुनाह छूटेंगे और नेकी की तरफ रुख होगा। अल्लाह पे कुर्बान जाऊं, वो तो ऐसा कदरदान है, वो काफिर की नेकी जाया नहीं होने देता, तो ईमान वाले की कैसे करेगा? काफिर की नेकी बर्बाद नहीं होने देता। इमाम तिबरी रहमतुल्लाह ने किस्सा लिखा है, एक सहाबी हैं सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु अन्हु, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। खिदमत में हाजिर होने के बाद कलमा पढ़ के ईमान कबूल कर लिया। ईमान कबूल करके कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात अर्ज करनी है, अगर इजाजत हो तो पूछ लो। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हाँ पूछ। कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो जमाने जाहिलियत में कुफर की हालत में जो नेकियां की हैं, क्या उस पर भी अजर मिलेगा? क्या उस पर भी अल्लाह हमें नेकी अता फरमाएगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भी तूने कौन सी नेकी की थी, मुझे नेकी तो बता। कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हालत कुफर में था, अभी मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था कि मेरे 2 ऊंट गुम हो गए। 2 ऊंट, मैं उन ऊंट को ढूंढते ढूंढते शहर से बाहर निकला, जंगल आया, जंगल को क्रॉस किया, तो जंगल को क्रॉस करके देखा कि वीराने में एक बूढ़ा आदमी, उसके पास चंद ऊंट बांधे हुए हैं। मैं उसके करीब पहुंचा तो देखा कि मेरे 2 ऊंट भी उसी में हैं। मैंने कहा, चचा ये 2 ऊंट मेरे हैं। कहा, बेटा ले जा, यहां से चरते चरते आए थे, तू ले ला, ले तेरा है तो तू मालिक है इसका, तो ले जा। कहा, उसने मुझे बिठाया, कहा बैठ, कुछ पानी पी, कुछ खाना खा। कहा, मेरे लिए पानी मंगवाया, खजूरें मंगवाई। अब मैंने पानी पीना और खजूर खाना शुरू कर दी। थोड़ी देर में एक बच्चे के रोने की आवाज आई। खेमा अंदर था, एक औरत उम्मीद से थी, बच्चे की पैदाइश का वक्त था। इस बूढ़े ने ऊंची आवाज से कहा,
بیٹا ہے کہ بیٹی, بیٹا پیدا ہوا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. میں نے فوراً اس سے کہا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کرو گے؟ وہ بوڑھا کہنے لگا اگر بیٹا ہوا ہماری شان بڑھائے گا, میں اس کو زندگی بخشوں گا. اگر بیٹی ہوئی تو ابھی اسی وقت اسے زندہ دفن کر دوں گا, زندہ اس کو زمین میں درگور کر دوں گا. میں نے کہا کیوں, بیٹی کو کیوں زندہ درگور کرو گے؟ کہا میں اس کی کہیں اور شادی کروں اور سسرال والوں کے سامنے, داماد والوں کے سامنے میں اپنے سر جھکاؤں, یہ میرے لیے ذلت ہے, یہ میرے لیے گراوٹ کا مقام ہے. میں نہیں کسی کے سامنے جھک سکتا, لہذا اسے میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر دوں گا, اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا. آواز آئی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. میں نے کہا چچا تو حقیقی واقعی اس کو زمین میں دفن کر دے گا؟ کہا ہاں ہاں تو دیکھ تیرے سامنے سے دفن کروں گا. چچا اسے دفن نہ کر, یہ بچی مجھے دے دے یا مجھے عطا کر دے, اسے میں لے جاؤں گا, اس کو تو دفن نہ کر. وہ ہنس پڑا, اچھا بیٹی تجھے دے دوں, مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ کہ یہ جو 2 اونٹ ہے یہ 2 اونٹ تو لے لے, یہ 2 اونٹ تیرے ہو گئے, یہ بچی مجھے دے دے. وہ کہنے لگا صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے مجھے کہا نہیں مجھے 2 اونٹ نہیں چاہیے, یہ تیسرا اونٹ بھی چاہیے جس پر تو بیٹھ کے آیا ہے, تب میں یہ بچی تیرے حوالے کروں گا. کون سی بچی؟ جو اس نے ابھی زندہ دفن کرنی تھی, زندہ زمین میں دفن, اور اس کو گاڑنا تھا. کہ میں نے اس کو کہا اچھا ایک آدمی دے کہ میں شہر اپنے گھر پہنچ جاؤں, پھر یہ اونٹ بھی اس کو واپس کر دوں گا. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے وہ بچی اونٹ لی اور اس کے ساتھ رہبر کو لیا, میں گھر پہنچا, وہ اونٹ میں نے حوالے کر دیا. 3 اونٹوں کے بدلے میں وہ میں نے معصوم بچی لی, اپنے گھر لا کے اس کو بٹھایا. میرے گھر میں کنیز تھی, اس کے حوالے میں نے کر دیا کہ لے اس کو دودھ پلا اور ماں بن کر اس کو پال. وہ بچی بڑی ہونا شروع ہو گئی, وہ اپنی گود میں لیتا, وہ میری داڑھی سے کھیلتی, میرے ساتھ لاڈ کرتی, میرے ساتھ مذاق کرتی, میرا اس کے ساتھ بڑا لگاؤ ہو گیا. یا رسول اللہ پھر مجھے اس نیکی کا مزہ آنے لگا. پھر میں کیا کرتا تھا سارا دن یا رسول اللہ, میں پورے عرب میں گھومتا تھا, جون سا قبیلہ, جس قبیلے کے بارے میں مجھے علم ہوتا کہ یہاں بچی پیدا ہو رہی ہے, ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے, اور یہ اس کو زندہ گاڑ دیں گے, ان کی یہ ریت اور رواج ہے. یا رسول اللہ میں اس قبیلے میں چلا جاتا اور ان کو 3 اونٹ دے کر وہ بچی میں لے لیتا. سنو, اس صحابی نے ساسا میں کتنی بچیاں کٹھی کی, ایک بچی کے بدلے میں 3 اونٹ دیے ہیں. آج کا تقریباً 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے, ایک بچی کے بدلے میں 6 لاکھ دیے. کہ یا رسول اللہ میری ایک بہت بڑی حویلی تھی, میں نے اس زمانے جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے بچایا تھا اور اپنی حویلی میں نے جمع کیا تھا. ہر بچی کے بدلے میں 3 اونٹ دیتا رہا ہوں. یا رسول اللہ اس نیکی کا کیا ہوگا؟ اس صحابی نے قصہ شروع بند کیا, میرے نبی کا رنگ سرخ اور رو کے میرے نبی کا برا حال, روتے ہوئے فرمایا کہ ساسا یہ تیری اسی نیکی کا صلہ ہے کہ اللہ نے تجھے میری غلامی میں داخل فرمایا ہے, کہ تو میرا صحابی بنا ہے. کہ یہ تو دنیا کا اجر ہے, میں آخرت میں اللہ کے طرف سے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے تیرے لیے اس نیکی پر اللہ کے خزانوں کے منہ کھلواؤں گا, کہ خزانوں کے منہ اللہ تیرے لیے کھول دے گا. کافر کی نیکی ضائع نہیں اللہ کر رہا, مسلمان کی کرے گا, مسلمان کی اللہ کرے گا. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بلکہ اکثر جو رزق میرے پاس نہیں آ رہا ہوتا, یا میں اس کے لیے بڑا تگ و دو کر رہا ہوں, بڑی مشقت کر رہا ہوں, میرا خون خشک ہو جاتا ہے, بی پی ہائی ہو جاتا ہے, لیکن وہ رزق میرے قریب نہیں آ رہا, علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کے گناہ کی کسی نہ کسی وجہ سے یہ حرکت ہو رہی, اسے کوئی گناہ کیا, کوئی جرم کیا, اللہ کے رسول کی نافرمانی کی, اس لیے اللہ نے اس کا رزق سے دور کر دیا. اور آج کے اس دور میں رزق سے سب سے زیادہ محروم کرنے والا گناہ, جسے مسلمان معذرت کے ساتھ میں معافی چاہ رہا ہوں, کسی کو یہ میری بات بری لگے تو, کہ مسلمان اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا, بلکہ اس نے اپنے معاشرے کے لیے ایک تہذیب بنا لیا ہے. وہ گناہ لڑکے اور لڑکی کا ناجائز تعلق ہے, لڑکے اور لڑکی کا ناجائز رابطہ ہے. زنا اور بدکاری یہ ایسا ایک بڑا جرم ہے جو میرے اور آپ کے رزق کو کوسوں دور ہم سے بھاگ دیتا ہے, کوسوں دور ہم سے کر دیتا ہے. یہ ایسا گناہ ہے
اور آج تو ہماری محفل کی یہ زینت بنی ہوئی ہے، لڑکیاں ہیں تو وہ اس پہ فخر کرتی ہیں کہ 4 لڑکے میں نے پھنسائے ہوئے ہیں، لڑکے ہیں تو وہ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ 5 لڑکیاں میرے رابطے میں ہیں۔ یہ وہ جرم ہے، یہ وہ غلاظت ہے، یہ وہ لعنت ہے جو اللہ کی رحمت سے ہمیں دور پھینک رہی ہے۔ کیا شادی شدہ اور کیا غیر شادی شدہ؟ معراج کی رات والی وہ حدیث یاد نہیں کہ میرے حبیب علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے سامنے ایک ہانڈی میں تازہ خوشبودار حلال گوشت پڑا ہوا ہے اور دوسری ہانڈی میں بدبودار غلاظت خون سے پیپ سے بھرا ہوا گندا گوشت پڑا ہوا ہے۔ وہ حلال گوشت کو چھوڑ کر حرام گوشت کھا رہا ہے۔ جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا وہ شادی شدہ مرد ہے کہ حلال بیوی ہوتے ہوئے بھی حرام کی طرف منہ مارتا تھا، یہاں یہ سزا ملی ہے کہ حلال گوشت چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہا ہے۔ میرے نبی کا فرمان حدیث ہے کہ زنا تو زنا ہے بھائی، جرم ہے بہت بڑا، لیکن اپنے محلے میں کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق بنانا غیر عورت سے 11 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ جنہوں نے محلے میں کنڈیاں ڈائی ہوئی ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے ہوئے ہیں، حلال کے ہوتے ہوئے حرام کی طرف منہ مار رہا ہے، یہ وہ جرم ہے جو میرے اور آپ کے رزق کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، نیکی کی طرف آؤ۔ نیک بننے کے لیے نیک دکھنا ضروری نہیں ہے کہ نیک دکھیں گے تو ہمیں نیکی، ہماری نیکی قبول ہوگی، نہیں، نیکی والا معاملہ آپ کرو، اللہ کا ہے، تیسرا بیچ میں کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ سودا کرو جو سارے راز جاننے والا ہے۔ گناہ چھوڑنا نہیں، نافرمانی چھوڑنی نہیں، غیبت چھوڑنی نہیں، زناکاری چھوڑنی نہیں، ناجائز تعلق چھوڑنا نہیں، پھر گلے شکوے معیشت کی بربادی کے، پھر گلے شکوے معیشت کی تنگی کے، پھر گلے شکوے روزی کے تنگی کے، نہیں، اللہ کی قسم اپنا رخ بدلنا پڑے گا، تب اوپر سے رحمت کی ہوائیں چلیں گی۔ اور میرے اور آپ کے تو آسان حل ہے کہ فوج ایسی، پولیس ایسی اور حکمران ایسے، بھائی سارے ملا لو کتنے ہوں گے؟ سارے ملا لو کتنے ہوں گے؟ 1 کروڑ میں نہیں ہوگا، تو کیا یہ 21 کروڑ عوام ساری جنید بغدادی ہے؟ سارے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں؟ سارے حواس قرنی ہیں؟ نہیں، اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ چند لوگوں کے گناہوں کی نحوست اللہ سب پہ ڈال دے، نہیں، جب خباثت عام ہوتی ہے، گناہ عام ہوتے ہیں، کثرت سے ہوتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑتی ہے، اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ توبہ کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے کہ حالات بدلنے والا کون ہے؟ حدیث قدسی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ فرمان کہا، اے میرے بندے حکمرانوں کو گالیاں نہ دو، حکمرانوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں، اگر تم میرے فرما بردار بنو گے تمہارے حق میں پھیر دوں گا کہ پھر اس کے گھر میں فاقہ ہوگا تیرا پیٹ بھرے گا، اس کے گھر میں اندھیرا ہوگا تیرے گھر میں روشنی ہوگی۔ جب تم میرے باغی ہو جاؤ گے تو ان بادشاہوں کے دل تمہارے خلاف بھر دوں گا، اپنا پیٹ بھرا ہوگا، عوام بھوکی مرتی ہے مرتی رہے، اپنا گھر روشن ہوگا، یہ اندھیرے میں ڈوبتے ہیں ڈوب جائیں۔ اس کا تعلق میرے آپ کی نیکی سے اور بدی سے ہے، اس کی طرف کوئی آنے کو تیار نہیں، کوئی آنے کو تیار نہیں۔ فجر کی نماز کتنے میں پڑھی؟ بولو ہوئے فجر کی نماز کتنے؟ میں آپ سے نہیں کہتا بھی ہاتھ کھڑے کرو، شرمندہ کرنے کی بات نہیں ہے، سب کو پتا ہے۔ فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں، اس کے بعد کام پر، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ روزی تقسیم کرتا ہے، ہم گدوں کی طرح الٹے پڑے ہوتے، 12 2 بجے ہماری مارکیٹیں کھل رہی ہوتی ہیں، تو جب مکروہ وقت میں مارکیٹیں کھولیں گی برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کا جو وقت ہے ہم تو سوئے ہوئے پڑے، روزی تو اللہ صبح بانٹ رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم خراٹے لے رہے ہوتے۔
تو اسے بھائی نیک بنو, نیک دکھنا ضروری نہیں ہے, نیکی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. خلافت عثمانیہ کے بادشاہ گزرے ہیں سلطان مراد, اس کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت بیس بدل کر عوام میں چکر لگاتا تھا. تو ایک دن چکر لگا رہا تو ایک گلی کے نکڑ پر گندی نالی, وہاں دیکھا ایک آدمی پڑا ہوا ہے, آدمی پڑا ہوا ہے. قریب گئے, دیکھو وہ مرا ہوا ہے, مرا پڑا ہوا ہے گندی نالی کے قریب, کوئی اسے نہیں اٹھا رہا. سلطان مراد نے بلایا کہ اس کو اٹھاتے کیوں نہیں؟ کہا یہ تو شرابی زانی آدمی ہے, اس کو یہی پڑا رہنے دے, اسی قابل ہے. کہا نہیں, اس کو اٹھاؤ, اس کے گھر تو پہنچاؤ, کم سے کم انسانیت کے ناطے اس کو گھر پہنچاؤ. سلطان مراد نے اپنے ساتھ خادم کو لیا, 2 آدمی کو لیا, چلے گئے, اس کے گھر پہنچایا, دروازہ دستک دی, کہ تیرا شوہر ہے؟ کہاں میرا شوہر ہے. کہ لوگ تو کہتے کہ یہ شرابی اور زانی ہے. وہ بیوی روتے ہوئے کہنے لگی نہیں نہیں, یہ شرابی زانی نہیں ہے, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ اس زمین کا سب سے بڑا ولی ہے. کہ تجھے کیسے پتا؟ کہ لوگوں نے جو اس کو شرابی زانی کہا مجھے پتا ہے, لوگوں نے یہی کہنا تھا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے اس کی عادت تھی کہ ہر روز اپنے جیب میں پیسے لیتا اور شراب خانے چلا جاتا, ان پیسوں سے شراب خریدتا, شراب خرید کر گھر لاتا اور نالی میں بہا دیتا, اور کہتا اللہ کا شکر ہے کہ اس شراب کے پینے سے مسلمان بچ گئے, اتنی شراب پینے سے مسلمان بچ گئے, اور ان پہ جو گناہ کا بوجھ پڑنا تھا وہ بوجھ نہ پڑ سکا. پھر دوسری رات یہ کیا کرتا, ایک زانیہ کے گھر چلا جاتا, زانیہ بدکارہ کے گھر چلا جاتا, اس کو پیسے دیتا, پیسے دے کے باہر آ جاتا, اس کو کہتا دروازہ بند کر, اب تیرے گھر میں کوئی داخل نہ ہو, آج کی رات میرے نام ہے. تو وہ گھر آ جاتا اور کہتا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایک مرد کو, ایک عورت کو آج رات زنا کے گناہ سے بچا لیا ہے. کہ لوگ اس کو شراب خانے سے نکلتا ہوا دیکھتے تھے, زنا کے اڈے سے نکلتا ہوا دیکھتے تھے. میں کہتی تھی اللہ کے بندے سن, تو جس دن مرے گا نہ تجھے کوئی غسل دے گا, نہ تجھے کوئی کفن دے گا, نہ تجھے کوئی جنازہ پڑھائے گا, کہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ شرابی اور زانی ہے. لیکن یہ مسکرا کے کہتا تھا تو غم نہ کر, میرا جنازہ وقت کا بادشاہ اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اولیاء پڑھیں گے, تو ٹینشن نہ لے. سلطان مراد نے روتے ہوئے کہا اللہ کی بندی میں ہی ہوں وقت کا بادشاہ. اللہ نے اس کی دعا پوری کی ہے, اس کا غسل کفن دفن بندوبست کرو, صبح جنازہ پڑھایا, پورا شہر امڑ آیا, بادشاہ بھی ہے, علماء بھی ہے اور اولیاء بھی ہیں, اس عزت اور وقار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. تو نیک بننے کے لیے نیکی ظاہر کرنا ضروری نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب تک کسی کو نیک نہیں دکھائیں گے لوگ ہمیں نیک سمجھ نہیں کرتے. نہ, تیرا اللہ کا معاملہ ہے, تیرا اللہ کا معاملہ ہے. تو اس سے بھائیو رخ ٹھیک کرو, اپنا رخ ٹھیک کرو. اب میں اس مہینے جو جتنے بھی بل آئے ہیں, اس بل کے بارے میں احتجاجات دیکھ رہا تھا, اور مارکیٹوں کے اور صدروں کے, میں کمیٹیوں کے, ان کے پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا. حیرت بھی ہو رہی تھی کہ احتجاج کون لوگ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے چینی سٹاک کی ہوئی ہے. احتجاج کون کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مال مہنگا کرنے کی نیت سے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے, وہ احتجاج کر رہے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں داخل ہوئے, دیکھا غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے, اور ماشاءاللہ اللہ اس میں برکت دے. یہ کس کا ہے؟ کہ جی یہ فروخ کا ہے اور ایک اور آدمی کا ہے. کہ اللہ اس میں برکت دے. کہ امیر المومنین برکت کی دعا نہ کریں. کیوں؟ کہ اس نے یہ غلہ اپنے سٹور میں سٹاک کیا ہوا تھا کہ جب مہنگا ہوگا پھر باہر نکالوں گا. اس نے اب نکالا ہے, کہ دونوں کو بلاؤ, سنو غور سے, دونوں کو بلاؤ. فروخ کو بلایا, دوسرے کو بلایا. کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کسی چیز کو اس وجہ سے روکے کہ کل کو مہنگی ہونی ہے تو میں مہنگے دام بیچوں گا, اللہ اس پر 2 عذابوں میں سے ایک عذاب ضرور مارتا ہے. غور سے سنو, 2 عذابوں میں سے ایک عذاب ضرور مارتا ہے. یا تو اس کو جزام کی بیماری لگے گی, جزام یعنی کوڑ کا مرض لگ جائے گا, کوڑ کا مرض.
اس کے جسم پہ گندے دانے پھیسیاں نکل آئیں گی اور وجود میں بدبو پڑ جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے۔ دوسرا، اللہ اس کو غریب اور مفلس کر کے مارے گا، غریب اللہ اس کو کر کے مارے گا۔ وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، مہنگے داموں چیز بیچنے کے لیے روکتا ہے، عوام تڑپ رہی ہوتی چیزوں کے لیے، انہوں نے اسٹاک رکھا ہوتا ہے۔ یہ گندم کا اسٹاک آپ کے زمانے میں نہیں ہوا، آپ کے پاکستان میں نہیں ہو رہا، یہ آپ کی چینی کے اسٹاک نہیں پاکستان میں ہو رہے۔ جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اسٹاک کر لیتے ہیں، مہنگی ہو رہی ہے بھائی، اسٹاک کر لیتے ہیں۔ عوام تڑپ رہی ہوتی ہے، کبھی آٹے کے لیے، کبھی چینی کے لیے، کبھی دودھ کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے۔ یہ ذخیرہ اندوزی بے گناہوں، بے عذابوں میں سے ایک عذاب لازمی ہے، میرے نبی کا فرمان، یا جزا میں ہوگا یا مفلس ہو کے مرے گا۔ کون اس کو سوچتا ہے؟ کتنے ایسے دکاندار ہیں یا تاجر ہیں کہ جنہوں نے کوئی چیز بیچی ہو، عیب بتا کر بیچی ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ ہم نے تو نیچے کچھ مال رکھا تو اوپر کچھ مال رکھا ہوتا ہے، عمدہ مال نیچے، گھٹیا مال اوپر، تاکہ عمدہ مال بھی گھٹی کے ریٹ میں سستا اندر آ جائے۔ یہ ہم کام نہیں کرتے۔ یہ دبئی کی پورٹ کیوں بند ہوئی ہے؟ بتاؤ بھی مسیحا والوں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اندر نیچے نیچا مال، اوپر سکریپ ڈال دیتے ہیں، چلو بھائی سب سکریپ کے ریٹ میں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، انہوں نے پورٹ ہی بند کر دی، انہوں نے ساری فراڈیے نے۔ ہماری مثال والا کیا ہے؟ ایک دودھ والا دودھ میں پانی ڈال رہا ہے، وہ کہتا ہے گورنمنٹ ٹھیک نہیں کی۔ سمجھ آئی؟ وہ زمزم ڈال رہا ہے اس میں نا۔ آخری بات، ایمانداری کسے کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پاس دو بہنیں آئیں، دو بہنیں۔ فرمائیں گے کہ حضرت ہم چرخے پر کپڑا سوتی ہیں، چرخے پہ کپڑا بناتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں چراغ جل رہا ہوتا ہے، چراغ میں تیل ختم ہو جاتا ہے، ہمارے پاس تیل نہیں ہوتا، روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو ہم صحن میں چاند کی روشنی میں پھر چرخا کاٹتی ہیں۔ تو کیا ہم بیچتے ہوئے یہ کہہ سکتی ہیں کہ بھئی یہ کپڑا ہم نے چراغ کی روشنی میں بنایا ہے اور یہ کپڑا ہم نے چاند کی روشنی میں بنایا ہے، اب آپ کی مرضی ہے آپ نے کون سا کپڑا لینا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتی ہیں؟ پھر فرمایا ان دو بہنوں نے کہ حضرت بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند کی روشنی بھی نہیں ہوتی، اپنا چراغ اس کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے، بعض دفعہ پڑوسی کے چراغ کی روشنی ہمارے گھر میں آ رہی ہوتی ہے، اس کی روشنی میں ہم کپڑا بنا رہی ہوتی ہیں، کیا یہ چوری کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ یہ چوری کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ امام محمد ہے کہ رو رو کے برا حال کا کہاں سے آئی ہو کہ ہم بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بہنیں ہیں، بشر حافی کی بہنیں ہیں۔ فرمایا میں بھی کہوں کہ ایسی تربیت یافتہ بچیاں اسی گھر سے آ سکتی ہیں اور کسی گھر سے نہیں آ سکتی۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ میرا بچہ میری سیٹ پر بیٹھا اور اس نے ڈبل بددیانتی کی، میں کہنا ہے میرا بھی پیو ہے، شاباش۔ شاباش دیتے کیوں دیتے بھائی؟ بیوی کو جا کے خوشخبریاں دیتے ہو، آج تیرا پتر میرے کو جا کے بد گئی۔ جب یہ سوچ ہوگی پھر بھول جاؤ کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی، برکتیں اتریں گی۔ لہذا بھائیو توبہ کرو، اپنا عمل ٹھیک کرو، نیکی کی طرف آؤ، اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعلان کر دیں صحیح سیدھے سے۔ اچھا خصوصی اعلان سن لے بھائی، اگلا جمعہ انشاءاللہ 12:15 شروع ہوگا اور 1:15 جماعت کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کوشش فرمائے کہ 12:15 12:20 تک تشریف لے آئیں انشاءاللہ۔